اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل نعیم اختر آفیشیل۔ ناظرین اکرام، اسلامی معلوماتی اور سبق آموز قصے اور کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ آج کا قصہ قرآن کریم کی سورۃ آل عمران سے لیا گیا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اس قصے کی طرف۔ حضرت عمران کی بیوی صاحبہ کا نام حسنہ بنت فاقوس تھا، جو کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ انہیں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن ایک چڑیا کو دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کو چوغا دے رہی ہے، تو انہیں ولولہ اٹھا اور اللہ تعالیٰ سے اسی وقت دعا مانگی، جو کہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اور اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ قرآن میں سورۃ آل عمران میں یوں فرماتا ہے: وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے پروردگار، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی، تو اسے میری طرف سے قبول فرما، تو سننا والا اور جاننے والا ہے۔ جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور جو کچھ ان کے ہاں پیدا ہوا تو خدا اس کو خوب جانتا تھا، تو کہنے لگیں کہ پروردگار، میری تو لڑکی ہوئی ہے اور نظر کے لیے لڑکا بوزوں تھا، کیونکہ وہ لڑکی کی طرح ناتواں نہیں ہوتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو پروردگار نے اس کو پسندیدگی سے قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا اور زکریا کو اس کا متکفل بنایا۔ زکریا جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم، یہ کھانا تمہارے پاس سے کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی، خدا کے ہاں سے آتا ہے، بے شک خدا جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ اس وقت زکریا نے اپنے پروردگار سے دعا کی اور کہا، پروردگار، مجھے اپنے جناب سے اولاد صالح عطا فرما، وہ بے شک دعا سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے۔ وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا، خدا تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو خدا کے فیض یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے اور خدا کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے۔ زکریا نے کہا، اے پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیوں کر پیدا ہوگا؟ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ خدا نے فرمایا، اسی طرح خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ زکریا نے کہا کہ پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ خدا نے فرمایا، نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے 3 دن اشارے کے سوا بات نہ کر سکو گے، تو ان دنوں میں اپنے پروردگار کی کثرت سے یاد اور صبح و شام اس کی تسبیح کرنا۔ اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم، خدا نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور پاک بنایا ہے اور جہاں کی عورتوں میں منتخب کیا ہے، مریم اپنے پروردگار کی فرمانبرداری کرنا اور سجدہ کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باتیں اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں۔ اور جب وہ لوگ اپنے قلم بطور کوڑا ڈال رہے تھے کہ مریم کا متکفل کون بنے، تو تم ان کے پاس نہیں تھے، اور نہ اس وقت ہی ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم، خدا تم کو اپنی طرف سے ایک فیض کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح اور مشہور عیسیٰ ابن مریم ہوگا،
اور جو دنیا اور آخرت میں باآبرو اور خدا کے خاصوں میں سے ہوگا، اور ماں کی گود میں اور بڑی عمر کا ہو کر دونوں حالتوں میں لوگوں سے یکساں گفتگو کرے گا اور نیکوکاروں میں ہوگا۔ مریم نے کہا، پروردگار، میرے ہاں بچہ کیوں کر ہوگا کہ کسی انسان نے مجھے ہاتھ تک تو لگایا نہیں۔ فرمایا کہ خدا اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے، اور وہ انہیں لکھنا پڑھنا اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائے گا۔ اور عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر جائیں گے اور کہیں گے کہ میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، وہ یہ کہ تمہارے سامنے مٹی کی مورت بشکل پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ خدا کے حکم سے سچ مچ جانور ہو جاتا ہے، اور اندھے اور ابرص کو تندرست کر دیتا ہوں، اور خدا کے حکم سے گردے میں جان ڈال دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے قدرت خدا کی نشانی ہے۔ اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھی ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ کچھ شک نہیں کہ خدا ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے نافرمانی اور نیت قتل دیکھی تو کہنے لگے کہ کوئی ہے جو خدا کی طرف دار اور میرا مددگار ہو؟ حواری بولے کہ ہم خدا کی طرف دار اور آپ کے مددگار ہیں، ہم خدا پر ایمان لائے اور آپ کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہم فرمانبردار ہیں۔ اے پروردگار، جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہے ہم اس پر ایمان لے آئے اور تیرے پیغمبر کی متبع ہو چکے، تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ رکھ۔ اور وہ یعنی یہود قتل عیسیٰ کے بارے میں ایک چال چلے، اور خدا بھی عیسیٰ کے بچانے کے لیے چال چلا، اور خدا خوب چال چلنے والا ہے۔ اس وقت خدا نے فرمایا کہ عیسیٰ، میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں کی صحبت سے پاک کر دوں گا، اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک پائے کو غالب رکھوں گا۔ پھر تم سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے، تو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے اس دن میں ان کا فیصلہ کر دوں گا۔ یعنی جو کافر ہوئے ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خدا پورا پورا صلہ دے گا، اور خدا ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم تم کو خدا کی آیتیں اور حکمت بھرے نصیحتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ عیسیٰ کا حال خدا کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کا قالب بنایا، پھر فرمایا کہ انسان ہو جا، تو وہ انسان ہو گئے۔ یہ بات تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔